پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل سے پڑھو، اللہ کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام حی اللہ، دون جہان حی اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ وہ صحابی ایک چادر والا نواب آپ کے پیچھے پڑ رہا ہے، دوسرے دن بھی چلا گیا، تیسرے دن بھی چلا گیا۔ سید الکونین کی ذہن کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میرا صحابی خیر ہو، میں محمد کی دعا خطبے کو کیوں چھوڑ جاتا ہے۔ اور دنیا کی سرداروں سناؤ، اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بھی یہ بیان کرتے۔ ایک دن سید الکونین رحمت دو عالم جلتی سے پھرے، صحابی کا ایک پاؤں باہر تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا۔ سید الکونین نے اشارہ فرما، اب صحابی وہی رک گیا، سوچتا ہے کہ اب نبی کا حکم ہو گیا، اشارہ ہو گیا، اگر باہر والا پاؤں اندر لے آتا ہوں تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی، یہ اندر والا پیر باہر لے آتا ہوں تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی۔ اب جہاں کھڑا ہے اسی حالت میں، کچھ مسجد میں کچھ وجود باہر جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ سید الکونین رحمت دو عالم کی نگاہ اس صحابی کے چہرے پر لگی ہوئی ہے، اور اس صحابی کے ذہن میں تین فکر پیدا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب سے پہلا فکر یہ تھا کہ آج سید الکونین رحمت دو عالم حکم فرمائیں گے، میرے صحابی میں محمد کے خطبے کو چھوڑ کر کیوں جاتا؟ اگر نبی کے سامنے سچ بولتا ہوں تو خدا کا شکوہ ہوتا ہے، قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں؟ اگر ہیری پھیری کرتا ہوں ایمان ضائع ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر دیر کرتا ہوں گھر والی کی نماز سجدہ کلا ہو گیا۔ اس ذات نے اعلان فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ محبوب ہم اعلان کر دے مومنوں میں، میرے ماننے والوں، محبوب ہم اپنی امت کو اطلاع فرما دے، جو آپ کا امتی جان بوجھ کر آمدن میرا سجدہ چھوڑ دے گا تو میں اسے جہنم میں 80 غوطہ دوں گا۔ اور صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ایک غوطے میں جہنم میں کتنا عرصہ دراز رہیں گے؟
ایک دن، 2 دن، مہینہ، 1-2 مہینے، سال، یا رسول اللہ فرمایا لا، ہاں پیارے، فرمایا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترک الصلاۃ متعمدا حتى مضى وقتها عذب في النار حقب والحقب 63 یوما كل يوم مقداره والفزناء كما قال 2,88,00,000 سال تک ایک ہی غوطے میں جہنم میں رہے گا بے نماز۔ بے نمازوں، میری ماں بہنوں سن لو، میرے بے نماز عزیزوں سن لو، اللہ کی قسم یہ کتاب اللہ اٹھا کر حضور سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک بدترین سے بدترین مخلوق بے نماز۔ 80 غوطہ ملے گا، ایک غوطے کی مقدار 2,88,00,000 سال تک جہنم کے اندر رہو گے۔ اب حساب کرتے رہنا، کتنے نوازے چھوڑ بیٹھے ہو، کتنی سزا جہنم میں ملے گی، اپنے آپ کی بدخواہ بنے بیٹھے ہو۔ دنیا کی کاروبار ہوتی ہے، 5 منٹ خدا کے گھر میں سجدے میں لگتے ہیں، یہی سجدہ چھوڑ بیٹھے اخروی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی کو ترک کر بیٹھے جہنم خرید کر بیٹھے ہو۔ بھولے نوجوانوں، اور تمہاری جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کا 1000 سجدہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جب جوان خدا کی دربار میں سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے جبرائیل جی رب جلیل، دیکھ آج اس جوان نے میرے دروازے پر جبھی جھکا کر کہہ دیا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ فرماتے جبرائیل لکھو آج اس میرے بندے نے میں خدا کی تخلیق انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو اللہ فرماتے جبرائیل جی رب جلیل، اس پر انسانی بنیادی حقوق تھا، اس نے دوسرے سجدے میں اپنا انسانی بنیادی حقوق بھی ادا کر دیا۔ جب سلام پھیرتے ہو، اللہ کی قسم اللہ کریم حکم دیتے جبرائیل یہ جہنم کے دروازے بند کر دو، میرے محبوب کی امتی کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اب سودا منظور ہے یا نہیں؟ نوجوان بیٹے ہاتھ کھڑا کریں، آئندہ سجدہ ہم قضا نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی انعام ہے۔ آپ لوگوں کو سیرت سننے کے لیے آئے ہو، یہی انعام تو آج دے دو۔ فرشتے تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام محمد کے دروازے پر لسٹ بنا کر لے جائیں گے۔ پیارے آج تیرے سجدے کا، تیرے امتی تیرے خدا کے سجدے کا اقرار کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے۔ پھر ہاتھ کھڑا کرو ذرا، پھر ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ کریم دیکھ رہا ہے، بڑی نگاہ والا دیکھ رہا ہے۔ خدا کے فرشتے لکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر، دل سے کیا، مگر وہ کرے جو باپ کا حلالی بیٹا ہو، جو مشکوک النسل ہے وہ نہ کرے۔ اب بار بار پھر کرو، جو حلالی بیٹا ہے وہ کرے کہ آج سے زندگی تک سجدہ قضا نہیں کروں گا۔ نمک حلالی کا ثبوت دے دو۔ بہت اچھے، اللہ میاں یہ ہاتھ قبول فرماؤ۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہوگے تو کیا کرو گے؟ اللہ نیک نصیب جناب ہو دے، بڑھویں دے نیک سبب دے، دل کو صاف کر جا بندہ متا مل پوی وطرب۔ اللہ دی قسم صحابی رو رہا ہے، سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا میرے صحابی میں محمد کی دعا کو کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ صحابی روتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو سچ بولتا ہوں خدا کا شکوہ ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ جو لوگ آپ کی معیت صحبت اجلاس میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہی مومنوں کو اطلاع دے دے، مومنو اگر تمہیں میری دوستی مطلوب، چاہتے ہو کہ زندگی میں خدا ہمارا دوست بن جائے، جب تم کسی چیز سے پیار کرتے ہو اس کے پیار کے ذرائع بھی تلاش کرتے ہو تاکہ یہ میرے قریب ہو جائے، یہ مجھ سے الائے، یہ مجھ سے بات کرے، ذرائع تلاش کرتے ہو. اللہ کریم نے اپنی محبت کے ذرائع محبوب کو بتلا دیے کہ اس امت کو بتلا دے. جو امتی آپ کا چاہتا ہے کہ زندگی میں خدا میرا دوست بن جائے، جس کو میری قرب کی ضرورت، میرے دیدار کی ضرورت، میری خوشنودی کی ضرورت، میری رضا کی ضرورت، میری جنت کی ضرورت، مجھ سے میری رحمت کی ضرورت، میری محبت کی ضرورت، اس کے لیے ذریعہ بتاتا ہوں. اللہ میاں کیا ذریعہ ہے؟ تیری محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ فرمائے جو تم میری محبت چاہتی ہو. خدا نے قسم کھائی، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اگر تمہیں بغیر میرے محبوب کے قرآن کے سما کے نیند آ گئی تو مجھے رب نہ ماننا. ابو جہل کو لوگوں نیند نہیں آتی تھی، پھر ابو جہل نے اپنے نیند کا ذرائع سوچے کہ کیا کروں، بغیر نبی کے قرآن کے سما کے نیند نہیں آتی. اب اس نے کہا لوگوں کے سامنے کھڑا ہو تو وہ مجھے میرے کون سے پکڑے گے؟ تو رئیس ہو کر، امیر ہو کر ہمیں تو روکتا ہے، تو قرآن سنتا ہے جادوگر کی زبانی. تو پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر سے اس نے ایک خندق کھودی، ایک غار نکالی، اور اسی میں چلتے چلتے سلنگ وہ نبی کے دیوار سامنے آ کر کے وہی سوراخ اسی میں آئے، آہستہ آہستہ آئے 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 نبی کے دیوار کے سامنے سوراخ نکالا اور ایسے کان رکھ کر بیٹھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو جہل قرآن سن رہا ہے. خدا قادر ہے یا نہیں؟ اسی طرح تم بھی اگر اٹھ جاؤ تو انشاءاللہ یہ سفید ریش نہ کہنا پھر، اور بات نہیں کہتا کیونکہ سخت بات کہہ دوں تو پھر اسی طرح ہو جائے گی، بس نیند نہیں آئے گی. تو ابو جہل پکڑا دیا، ادھر سے ابو جہل کا سرنگ تھا، ادھر سے اخنس کافر بےمان کا سرنگ تھا. تو ایک دن دونوں برابر ہو گئے. تو نے کہا تو کیسے؟ دیکھو بتاؤ کسی کو نہیں؟ خدا کے لیے مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں اپنے بھتیجے محمد کی زبانی قرآن نہ سنوں. اللہ مجھے نیند نہیں آتی، تڑپتا رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں. پھر ایک دن نہیں، پھر کئی ہفتے نیند نہیں آتی، ساری رات بیٹھا رہتا ہوں. جب آپ کی زبانی قرآن سن لوں نشہ آ جاتا ہے، اس لیے مجبور ہوں. اس نے کہا اگر تو مجبور ہے تو میری بات بھی کسی کو مت بتاؤ. خدا قادر ہے یا نہیں؟ تو بولو بھائی. ابو جہل کا مطالبہ عوام کے سامنے کیا تھا؟ سنو قرآن سنا دو. سناؤ قرآن. بھائی ہمیں تو قرآن آتا ہے جھنگ والو، وہ سید نہیں ہے جو ہمیں دورے یاد ہو کسی دے. اللہ کرے یہ بھی حافظ عالم قاری بن جائیں، دعا ہے. فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عوام کے سامنے مطالبہ ابو جہل کا